امپورٹنٹ یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو فیصلہ کیا ہے ریلیف دینے کا 1 کروڑ خاندان، وہ کتنا ریلیف دے پائیں گے، کتنی جلدی دے پائیں گے، اور کیا یہ اب مؤثر ہوگا؟ کیونکہ مہنگائی کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق یہ جو مہینہ ہے اکتوبر کا، یہاں پہ اس سال میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسرا، نیب کے قانون میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی کی گئی ہے، اور وہ تبدیلی بھی دوبارہ ایک آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہے، اور صدر مملکت نے دوبارہ اس کی منظوری دی ہے۔ اور اس تبدیلی کے مطابق کچھ لوگ جو ایسا لگتا تھا بچ گئے ہیں نیب سے، یا ان کے کیسز نکل گئے ہیں نیب کے دائرہ اختیار سے، وہ واپس انہی کے اختیار میں آ گئے ہیں۔ جیسا کہ آصف علی زرداری صاحب کے وکیل نے باقاعدہ عدالت کو کہا تھا کہ نیب آرڈیننس جو نیا آیا ہے اس کے مطابق اب زرداری صاحب پہ یہ کیس نہیں بنتا، لہذا انہیں باعزت بری کیا جائے۔ یہ انہوں نے درخواست بھی دے دی تھی، گو کہ وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب، شاہد کاکان عباسی صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل پائے گا، اور دوبارہ سے ان کے کیسز جو ہے وہ نیب اسی طرح جیسے ماضی میں دیکھ رہا تھا ویسے ہی دیکھے گا۔ جہاں سے ہم اپنے پروگرام کریں گے، اور پھر جو تحریک لبیک کا دھرنا ابھی بھی جاری ہے، انہوں نے جی ٹی روڈ کو خالی کیا ہے، رستے کھول دیے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی ان کے کارکن وہاں بیٹھے ہیں وزیر آباد میں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک سعد رضوی صاحب کی رہائی نہیں ہو جاتی، یا وہ مطالبات جو قیادت کے پاس موجود ہیں یا حکومت کے پاس موجود ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے، تب تک وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ اب مطالبات کیا ہیں یہ بتایا نہیں جا رہا، آف دی ریکارڈ چیزیں سامنے آئی ہیں، آن ریکارڈ مطالبات کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا، اور اگلے ہفتے کہتے ہیں بتائیں گے جب وہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ حکومت کیوں چھپا رہی ہے عوام سے کہ کیا طے پایا آپ کا کالعدم تنظیم کے ساتھ؟ کل تک آپ کہہ رہے تھے یہ تنظیم یہ انڈین کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ انڈین انفلوئنس ہے، اور شواہد ملے ہیں کہ انڈینز ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ بھی اس حکومت نے کہا تھا، اور باقاعدہ نمبر بتائے گئے تھے کہ غیر ملکی نمبر جو ہیں وہ ان کے لیے متحرک ہیں، سازش قرار دیا گیا تھا۔ اور اب جو ہے دوبارہ ان کے ساتھ نہ صرف کہ مذاکرات کیے گئے ہیں، بلکہ ان مذاکرات کے بارے میں بتایا بھی نہیں جا رہا کہ ریاست پاکستان نے کن شرائط پر وہ مذاکرات تسلیم کیے ہیں اور کون سی شرائط طے پائی ہیں، وہ شرائط بھی ابھی تک نہیں بتائی جا رہی۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں سینیٹر نہال ہاشمی ملن سے، اور ان کی پارٹی کو تو اس لیے شاباش کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں کھل کے ان کے کچھ وزراء نے جو اس وقت وزیر ہیں یعنی شیخ رشید صاحب بہت کھل کے آئے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اور باقی لوگ بھی، انہوں نے تحریک لبیک کو اس وقت سپورٹ کیا تھا جب وہ نون لیگ کے خلاف نکلے تھے، لیکن پی ایم ایل این نے اوپنلی آ کے کچھ بھی ایسا نہیں کہا یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کی جو یہ کر سکتے تھے، اگر چاہتے تو کر سکتے تھے۔ دوسرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور پھر اخون زادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ تو سب سے پہلے آ جائیں ریلیف کی طرف۔ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، ایک بڑا پیکیج ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کہ 1 کروڑ خاندانوں کو وہ کسی طرح سپورٹ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیٹا اس کے لیے چاہیے ہوگا، اور وہ کہتے ہیں ان کے لوگ کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے، اور بہت جلد اناؤنسمنٹ ہوگی اور امپلیمنٹیشن ہوگی اس پہ۔ واٹ یو سے سر، مہنگائی سے نکلنے کا اس وقت اس کے علاوہ اور کیا رستہ ہو سکتا ہے، اور کیا اس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، مجھے ابھی آپ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی 1 کروڑ ہو گئی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے۔ 1 کروڑ خاندان نہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ پاکستان میں کچھ 4 سے 5 کروڑ خاندان آباد ہیں۔ تو یہ کس طرح کا وزیر اعظم ہے کہ آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ کون اجازت دیتا ہے آپ کو تقسیم کرنے کا، اور کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس؟ سفید پوش لوگوں کی بھرم کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بھکاری بن جائیں، اور یہ آپ مہنگائی کا خاتمہ کریں جناب، غریبوں کا خاتمہ نہ کریں۔ آپ ہماری جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا خاتمہ نہ کریں، مہنگائی کا خاتمہ کریں، پیٹرول کو سستا کریں، بجلی کو سستی کریں، خرد و نوش کو سستی کریں، گورننس کو بہتر کریں، اپنے آپ کو صرف این آر او نہ دیں۔ تو بات یہ ہے کہ اور پھر یہ اس پہ بھی یو ٹرن لیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا پرسوں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گرد تنظیم ہے ٹی ایل پی، اس سے ہم بات نہیں کریں گے۔ کل انہوں نے کہا کہ یہ محب وطن لوگ ہیں، ان سے ہم بات بھی کریں گے، ان کے معاملات بھی طے ہوں گے، یہ پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، ہر چیز ہے۔ تو اس پہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، بہت جلدی یو ٹرن لیا جائے گا۔ کہاں پاکستان میں کوئی گورننس نام کی چیز نہیں ہے، یہ ایک آدمی کو انسٹال کر دیا گیا ہے، سلیکٹڈ ہے تو سلیکٹڈ ایسی حرکت کرتا ہے، اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا ہے۔
بات یہ ہے کہ قومیں اور ملک ادارے اس طرح نہیں ترقی کرتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ کسی کو اٹھا کے لائیں، جس طرح یہ سلیکٹڈ ہیں یہ بھی سلیکٹ کریں گے 1 کروڑ لوگ. ارے بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ملک کی منڈی کو ٹھیک کریں تو پھر جی ڈی پی کیا سلیکٹڈ سے ٹھیک ہوگی؟ کیا معیشت ہماری سلیکٹڈ سے ٹھیک ہوگی؟ کیا 1000 ہاؤسنگ اسکیم ہمارے سلیکٹڈ سے ٹھیک ہوگی؟ پہلی اس ملک میں کوٹا سسٹم ہے، وہ کوٹا سسٹم میرٹ کا قتل عام کر رہا ہے. جو یہاں پہ ذہانت رکھتے ہیں لوگ، جو ذہین لوگ تھے وہ سب رول گئے. نہال بھائی آپ کا یہ ماننا ہے کہ بجائے اس کے کہ سلیکٹڈ لوگوں تک سبسڈی پہنچائی جائے، بہتر یہ ہوتا کہ حکومت وہ ریلیف سارے پاکستانیوں کے لیے ایشو کرے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یس، یہی کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نکتہ ٹھیک ہے آپ کا، ٹیکنیکلی آپ کا ایک پوائنٹ آیا ہے. میں ذرا اخوندزادہ چٹان صاحب سے پوچھوں، پھر گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیوں کیا. اخوندزادہ چٹان صاحب، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ لوگ ریلیف دیتے رہے ہیں لوگوں کو چن کر، کہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جو پریشانی میں حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی خواتین کو ایک پیکج دیا گیا تاکہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. اب اس وقت کیونکہ آمدن اوورال پاکستانیوں کی کم ہو گئی، مہنگائی بڑھ گئی، تو وہ تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پہلے کی طرح رہی نہیں. تو یہ حکومت 1 کروڑ خاندانوں کو دینا چاہتی ہے. فارمولا آپ والا ہی ہے، اس مرتبہ یہ غلط کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت 10 لوگوں کو ریلیف دے دے یہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن یہ حکومت صرف اعلانات کرتے ہیں، پھر اس پہ اب میں نے کبھی عمل درآمد دیکھا نہیں ہے. سٹارٹ میں ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم لوگوں کو کٹھے دیں گے، وہ کٹھے بڑھیں گے، پھر وہ اس کو بیچیں گے، ہم مرغی دیں گے، ہم انڈے دیں گے. کیا وہ پروجیکٹ ان کا مکمل ہوا؟ انہوں نے کہا تھا ہم نوجوانوں کو قرضے دیں گے، وہ اپنے کاروبار شروع کریں گے، کاروبار بڑھے گا، ہمارا ٹیکس بڑھے گا. مجھے بتائے کتنے لوگوں کو اپنے ڈسٹرکٹ میں، آپ جا کے دیکھ لیں، آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ لاہور میں لوگوں کو سے پوچھ لیں کتنے لوگوں کو قرضے ملے. یہ مختلف قسم کے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم مسافر خانے بنائیں گے، لوگوں کو پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس لوگ آئیں گے وہاں سے کھائیں گے. اسی طریقوں سے ملک نہیں چلتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرے. حکومت تسلیم کرے کہ اس کے پاس معاشی ٹیم کوئی نہیں ہے. اگر اس کے پاس معیشت کے لیے کوئی ٹیم ہوتا، کوئی پلان ہوتا، تو یہ ہر سال میں 2 اور 3 فائنانس منسٹر کا تبادلہ نہیں کرتے. یہ اس طرح سے بی آر کے لوگوں کو سال میں ایک بی آر کی چیئرمین کو ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس معیشت کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بھی صرف اعلانات ہے. آپ بھی اس پاکستان میں ہیں، میں بھی اس پاکستان میں ہوں. چند عرصہ بعد اگر یہ حکومت رہی تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ پھر کوئی اعلان کرے گا. یہ کوئی ملک طریقے کا یہ مکمل نہیں ہوگا، پھر کوئی اور اعلان اور کوئی اور ریلیف آ جائے گا. یہ ملک اس طریقے سے نہیں چلے گا. اس ملک کے معیشت کے مضبوط کرنے پہ توجہ دینا چاہیے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ڈھونڈنا چاہیے. اور انڈائریکٹ ٹیکس جو ابھی انہوں نے ایک وتیرہ بنایا ہے کہ ہر 30 تاریخ اور 15 تاریخ کو انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے غریب عوام کی جو ہے وہ زندگی کو اجیرن کر دیا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس لگائے ان کے جو اے ٹی ایمز ہیں، جن لوگوں نے گندم میں، جن لوگوں نے چینی میں، لیکن ان لوگوں پہ یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. پھر تو وہ اسمبلیوں میں گروپ بناتے ہیں، پھر تو اس کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں. تو جس طریقے سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سارا بوجھ جو سرمایہ داروں پہ ڈالیں گے، تو اس طرح سرمایہ داروں پہ ڈالی. بی آر میں کوئی کام کا بندہ لگائے اور ٹیکس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کرے اور ٹیکس کلیکٹ کرے. ابھی تک جتنے وہ یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹیکس ہم نے 500 ارب زیادہ پچھلے سال کی نسبت، اور لگاتار وہ زیادہ وصول کرتے جا رہے ہیں. اور ٹیکس کی وصولیاں تو زیادہ ہوئی ہیں، لیکن آمدن لوگوں کی کم ہو رہی ہے. کس طریقے سے ڈائریکٹ ٹیکس تو نہیں میں اضافہ تو نہیں ہوا ہے، ٹیکس کا وہ دائرہ وسیع تو نہیں ہوا ہے، ٹیکس کے نیٹ میں اور لوگ تو شامل نہیں کیا ہے. نہیں ہوئے، اس طریقے سے اگر انہوں نے ریکارڈ بتایا کہ لاکھوں لوگ مزید شامل ہوئے ہیں ٹیکس نیٹ میں، ریکارڈ ہے اس کا. نہیں، یہ جو ساری ان کے سارے ریکارڈ بھی جھوٹی ہے، ان لوگوں کے سارے وعدے بھی جھوٹے ہیں. اگر اس طرح ہوتا تو ہماری معیشت پہ اس کا کوئی اثرات تو نظر آتے نا. ہم تو بھیک مانگتے ہیں، باہر دنیا سے لاتے ہیں اور پھر لوگوں میں جو ہے اس کو بانٹتے ہیں. ہم نے تو ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی چیز، کوئی پروجیکٹ، کوئی منصوبہ ہمیں نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اس ملک کے عوام، اس ملک کے یوتھ، نوجوان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے کہ وہ خود کمانے کے قابل ہو جائے
کہ وہ خود کمائے, نہ کہ وہ کسی لنگر خانوں میں جا کے کھائے, نہ کہ اس کو کسی کو کوئی آ کے خیرات دے دے. کوئی اس طرح کے پروجیکٹ سامنے لائے. ٹھیک ہے,